بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ حضرت فرماتے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکا۔ اور یہ جملہ کہہ کر اکثر بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن ان کے مریدوں میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت فرمانے لگے کہ ایک دھوبی تھا، اس کے پاس شاہی محل میں سے دھلنے کے لیے کپڑے آیا کرتے تھے۔ وہ میاں بیوی کپڑے دھوتے، استری کر کے محل پہنچایا کرتے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو کپڑے دھلنے میں اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ ان کپڑوں میں چونکہ شہزادی کے بھی کپڑے ہوتے تھے تو ان کپڑوں کو دھوتے دھوتے اس دھوبی کے بیٹے کو بن دیکھے شہزادی سے محبت ہو گئی اور شہزادی سے عشق ہو گیا۔ جب اس کو محبت ہو گئی تو اس محبت کی وجہ سے اس کی عادت بدل گئی۔ جب محل میں سے کپڑے آتے تو ان کپڑوں میں سے شہزادی کے کپڑوں کو الگ کرتا، ان کو خوب اچھی طرح دھوتا، استری کر کے ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا۔ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر ایک دن اس کی والدہ نے اس ساری تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں خسر کی کہ یہ لڑکا تو ہم سب کو مروائے گا، کیونکہ یہ شہزادی کے عشق میں اور شہزادی کے محبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے والد نے اپنے بیٹے پر کپڑے دھونے کی پابندی لگا دی۔ جب تک وہ شہزادی کے کپڑوں کو دھوتا اور ان کو دیکھ کر اس کو سکون ملتا تھا، لیکن جب اس خدمت سے اس کو ہٹا لیا گیا اور اس کے باپ نے کپڑے دھونے کی اس پر پابندی لگا دی تو وہ دھوبی کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ادھر شہزادی کے جو کپڑے تھے ان کی دھلائی کا انداز بدلا، ان کے تہہ کرنے کا جب انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تو دھوبن کہنے لگی کہ شہزادی عالیہ میں ہی کپڑے دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا پہلے میرے کپڑے کون دھوتا تھا؟ تو وہ دھوبن کہنے لگی کہ پہلے بھی میں ہی دھوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ شہزادی نے ایک کپڑا اس کو دیا اور کہا کہ اس کو طے کرو۔ اب وہ دھوبن ویسے طے نہیں کر سکی جیسے اس کا بیٹا کرتا تھا، تو شہزادی نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں سزا دوں گی۔ اب ایک طرف اس دھوبن کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور پھر دوسری طرف بیٹے کی جدائی کا غم بھی چونکہ اس کے دل میں بھرا ہوا تھا تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس دھوبن نے سارا ماجرا شہزادی کے سامنے بیان کر دیا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ شہزادی نے جب سنا تو وہ سناٹے میں آ گئی اور سواری کا حکم دیا۔ اس شاہی سواری پر اور شاہی بھگی پر سوار ہو کر پھولوں کا ایک ٹوکرا لائی اور اس دھوبی کے بیٹے کی قبر پر گئی اور سارے پھول اس کی قبر پر چڑھا دیے۔ کہتے ہیں کہ اس شہزادی کا پوری زندگی یہی معمول رہا کہ ہر سال اس دھوبی کے بچے کی جب برسی آتی تو اس کی قبر پر جاتی اور اس کی قبر پر پھول چڑھایا کرتی تھی۔ یہ ساری بات بتانے کے بعد حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک انسان کو بن دیکھے کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو پھر
اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر شہزادی پیار اور محبت میں طے کیے ہوئے کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا محبت اور خشوع اور خضوع سے پڑھی جانے والی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو اللہ پہچان نہیں سکے گا؟ پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ دھوبی کا بچہ تو کامیاب ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی محبت کو قبول کیا گیا، لیکن ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ قبول بھی ہوگی یا منہ پر مار دی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ ایمان، نماز اور روزے کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ محبت کا بھی تقاضا کرتا ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ خدا کی قسم، یہ محبت مستحب نہیں، یہ فرض ہے، اور اگر یہ نمازیں نہ ہوتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اسی طرح پھٹ جاتے جس طرح اس دھوبی کے بچے کا پھٹ گیا تھا۔ یہ ساری رات نماز کے لیے کھڑا ہونا، یہ اسی محبت ہی کا جذبہ ہے جس کی وجہ سے انسان ساری رات کھڑا رہتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے نبی کے دل کے حال کو دیکھ کر یہی نسخہ بتایا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتیں دہراتے رہیے تو آپ کو سکون ملتا رہے گا۔ یہی نماز ہے کہ جب نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب نمازی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کی ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ جب نمازی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری بڑائی بیان کی۔ تو یہ نماز ہی ہے کہ جس نماز کے اندر انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے اپنا دل لگاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں اور میرا چینل دار فانی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔